مجھے اپنی سیلف ریسپیکٹ بہت پیاری ہے, میں اسے وفا کے لیے نہیں گوا سکتا. وفا فرجاد بھائی کو اور وہ اسے پسند کرتے ہیں. آثار نظر آ رہے ہیں کہ تمہارے ہیرو کے دل سے ابھی تک وفا اتری نہیں ہے. وفا نے ایک تیر سے 2 شکار کیے ہیں. تمہاری ہٹ درمی کی وجہ سے ایک لڑکی کو سب کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑی. سالس تو حساس ہے, اسے تو یہی احساس مارے جا رہا ہے کہ وفا جو کچھ کر رہی ہے اسے خوشی دینے کے لیے کر رہی ہے. کیسے مرد ہو تم, اتنے بزدل نکلو گے ایک عورت کو ڈھال نہیں دے سکے, اسے تحفظ نہیں دے سکے. اسے اس بات کا یقین دلاؤ کہ وہ آج بھی فرجاد سے محبت کرتی ہے اور اسی لیے طلاق لے رہی ہے. اگر اسے بیوی کا مقام نہیں دے سکتے نا تو نہ دو, لیکن کم از کم فرجاد کا منہ تو توڑ سکتے تھے نا. فرجاد کی بدتمیزی پر آخر وفا پھٹ پڑے گی. ابھی وہ شفا کا سچ نہیں بتا پائی ہوگی کہ وہاں اس کی سوتیلی ماں آ جائے گی, جس کے بعد جھگڑا اس قدر بڑھ جائے گا. یہاں پر بجائے اس کے سالس وفا کا ساتھ دیتا, یہاں پر فرجاد کا منہ توڑتا, وہ چپ چاپ وفا کو لے کر ہی نکل جائے گا. جب تہذیب یہ سب دیکھے گی تو اسے اپنے بیٹے پر شدید غصہ آئے گا کہ کم از کم اسے وفا کے لیے کچھ بولنا چاہیے تھا. اگر وفا اس کی خاطر اتنا سب کچھ کر رہی ہے, اس میں اتنی جرت نہیں ہے کہ کم از کم وہ سب کو بتا سکے, تو اتنا تو کر سکتا تھا کہ فرجاد کو اس کی جس طرح سالس دلا دیتا. وفا کو لے کر جائے گا. اس کے بعد شفا کافی ڈسٹرب ہو جائے گی. تحریم اسے سمجھائے گی کہ سالس دل کا اتنا اچھا ہے کہ ابھی بھی اس کے دل میں تھوڑی بہت وفا کے لیے ہمدردی موجود ہے. یہاں پر تہذیب جس طرح سے ریئیکٹ کرے گی اسے دیکھ کر بھی تحریم کو سخت غصہ آئے گا. اپنی بہن پر اس لیے بھی غصہ ہوگی کہ وہ ہوا کی بیٹی کو اتنی اہمیت ہی کیوں دیتی ہے. تہذیب بیٹے پر بھی ناراض ہوگی کہ کم از کم اسے وفا کے لیے بولنا تو چاہیے. وفا بیچاری جو اس کے لیے اتنا کچھ کر رہی ہے, کم از کم سالس کو اس کے لیے کچھ تو بولنا چاہیے تھا. دوسری طرف تحریم ہے جو شفا کو پٹی پڑھائے گی کہ اسے سالس سے ملنا چاہیے اور سالس کو یہ یقین دلانا چاہیے کہ آج بھی وفا اور فرجاد ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور اسی محبت کی خاطر ہی وفا سالس سے خلا لینا چاہ رہی ہے, نہ کہ اس پر احسان کرنے کے لیے. تحریم کی یہی کوشش ہے کہ سالس کے دل میں جو ہمدردی پیدا ہوئی ہے کہیں وہ محبت میں نہ بدل جائے اور وہ وفا کو طلاق دینے سے ہی انکار کر دے. دوسری طرف یہ جان چکی ہے کہ اب فرجاد کے دل میں تو ہوا کے لیے اور اس کی بیٹی کے لیے نفرت ہی ہے, مگر وفا بیچاری اپنے ماں کا بھگتان بھگتتے بھگتتے تھک چکی ہے. دیکھا جائے تو اس کی ماں پر الزام لگانے والی بھی تحریم تھی اور تحریم اب بیٹی کا گھر بھی اسی طرح اجاڑ رہی ہے. یہاں پر فرجاد اپنی ماں کے سامنے چلائے گا کہ وہ وفا جیسی لڑکی کی خاطر اپنی سیلف ریسپیکٹ کو نہیں گوا سکتا, مگر جلد ہی فرجاد اپنی بہن اور سالس کو ریسٹورنٹ میں ایک ساتھ دیکھ لے گا اور یہاں ان دونوں کو دیکھ کر ساری کہانی اس کی سمجھ میں آ جائے گی کہ وفا نے شفا کا نام کیوں لیا تھا. تب اسے ساری حقیقت کھل جائے گی اور یہیں پر وفا کی بے گناہی ثابت ہو جائے گی. وفا جس طرح سے سب کے سامنے قصوروار ٹھہرا دی گئی ہے, اب فرجاد ہی پورے لوگوں کے سامنے اس کی بے گناہی ثابت کرے گا. ناظرین, آپ کو کیا لگتا ہے, کیا فرجاد وفا کی بے گناہی ثابت کرنے میں اس کی مدد کرے گا یا پھر سالس خود ہی سب کو سارا سچ بتائے گا؟ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں. ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں. ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں. شکریہ اینڈ اللہ حافظ.